بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کسٹم کا عملہ جو ہے مکمل وہ چیک پوسٹوں پہ کھڑا ہو، ایئرپورٹوں پہ کھڑا ہو، مکمل طور پہ کرپٹ ہو چکا ہے. دو سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک سٹوری ہے 8 ہیرے کی انگوٹھیوں کی جس کا تعلق لاہور ایئرپورٹ سے ہے، وہاں انکوائری لگ گئی ہے. اور دوسرا کراچی ایئرپورٹ سے اس کا تعلق ہے. ایک شہری ہیں محمد سلمان صاحب، انہوں نے وزیر اعظم کو درخواست دی ہے کہ جناب جو میرا مال آیا تھا، جو انہوں نے روکا، جس کا سارے کا سارا جو ڈیٹا بنا کے یا پورا کا پورا جو ہے مجھے اس کا حساب کتاب بنا کے دیا، میں نے ڈیوٹی جمع کروائی، لیکن جب میں لینے گیا اس میں سے بے شمار مال غائب ہے. تو ناظرین، ان کو کون سمجھائے گا؟ میرا خیال ہے ان کو قانون کا نہ تو قانون کا ڈر رہا ہے ان کو، اور نہ ہی اللہ کا ڈر رہا ہے. قانون میں تو کوئی ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب لاہور میں جو واردات ہوئی ہے ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بھی بتا دوں. پچھلے دنوں وہاں پہ جو آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ایک سپریڈنٹ اور جو ان کی جو سربراہ ہیں ان کے درمیان جو ہے خاتون، انہوں نے ایک دوسرے کے رشتہ دار پکڑ لیے تھے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے. پہلے سپریڈنٹ نے اس خاتون کے جو رشتہ دار تھے ان کو پکڑا، پھر جواب میں اس نے اس کو پکڑ لیا اور دونوں سے شراب برآمد ہوئی. تو یہ ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ان کسٹم کے اہلکاروں کا عالم. اب میں آپ کے ساتھ خبر جو دوسری شیئر کرتا ہوں. لاہور ایئرپورٹ پہ ایک خاتون آئیں، ان کے پاس ان میں سے ایک خاتون جو ہے کراچی اتر گئی تھی، دوسری خاتون جو ہے لاہور ایئرپورٹ پہ آ گئی. ان کے پاس 8 ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں. اب جو کسٹم کا عملہ ہے اس کی رال ٹپکنے لگی. جو موجود عملہ تھا، اس کی لسٹ آپ میرے اس سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اصلی ہیں. تو 2 بندے انہوں نے بھجوا دیے چیک کرنے کے لیے. 5 گھنٹے وہ چیک کروانے کے لیے پنڈی چلے گئے. اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو خاتون پکڑی گئی، اب جو کراچی اتری تھی اس کا نہیں پتا اس کے پاس کیا تھا، وہ لے کے نکل گئی یا اس کی لائن فٹ تھی. ادھر والی جو ہے اس سے وہ پکڑ لی گئی. وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ تو اصلی ہیں. پھر کوئی گٹ مٹ ہوئی، پھر کوئی بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات جو ہیں وہ عین آخری لمحات میں کامیاب ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ تو اصلی نہیں ہے، کیونکہ خاتون کا پہلا موقف یہی تھا کہ یہ اصلی نہیں ہے. تو عملے نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ اصلی نہیں ہے، تو آپ چلی جائیں. وہ خاتون 8 ہیرے کی انگوٹھیاں لے کے چلی گئی. لیکن اس دوران جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی ہیڈ ہیں ان کو مخبر نے بتایا کہ یہ خاتون جو ہیرے کی انگوٹھیاں لے کے آئی ہیں یہ اوریجنل ہیں، ان کو روک لیں. لیکن جب انہوں نے فون کیا کہ اس خاتون کو جانے نہیں دینا، اس وقت تک وہ خاتون جو ہے 8 ہیرے کی انگوٹھیاں لے کے جا چکی تھی اور ان کا معاملہ سیٹ ہو چکا تھا. اور اب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کسٹم کے اس واردات کے خلاف جو ہے انکوائری چل رہی ہے کہ 8 ہیرے کی انگوٹھیاں جو ہے وہ کیسے کلیئر کی گئیں. کچھ سپاہی معطل ہیں، ایک سپریڈنٹ جو ہے، ایک انسپیکٹر جو ہے، ان کے خلاف معاملات کھل گئے ہیں. کٹا کھل گیا لیکن کٹا زیادہ دیر چلے گا نہیں. 8 ہیرے کی انگوٹھیوں پہ ظاہر انہوں نے پیسہ لیا، اور جس خاتون کو انہوں نے پکڑا تھا وہ ہیرے کی انگوٹھیاں تو لے گئی ہے، لیکن ایئرپورٹ کے باہر وہ ڈیل بھی اچھا کر سکتی ہے. کسٹم والے اس کا تھوڑا پیچھا کریں گے، لیکن پھر مزید معاملات ملنے کے یا مزید چمک کے بعد خاموش ہو جائیں گے. لیکن یہ تو طے ہے کہ وہ وہاں سے 8 ہیرے کی انگوٹھیاں لے کے رفو چکر ہوگی. اس کا بھی فالو اپ آئے گا، وہ تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ناظرین، ایک سلمان صاحب ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کو درخواست دی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنائی دیتا ہوں، اور بڑی جو ہے وہ پرسوز ہے درخواست ہے ان کی. انہوں نے کہا کہ جناب عزت مآب وزیر اعظم صاحب، کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لاکر سے چوری شدہ سامان کی واپسی اور کسٹم آفیسر کی جانب سے رشوت کے مطالبے پر کارروائی کی جائے. جناب اعلیٰ، گزارش ہے کہ میں محمد سلیمان ولد محمد یونس سکنہ کراچی کا رہائشی ہوں. میں مورخہ 31 جنوری 2026 کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے کراچی ایئرپورٹ اپنے دوستوں اور فیملی کے ہمراہ آیا. ہم کل 9 افراد تھے جنہیں پارکنگ ایریا میں روک لیا گیا اور سامان کی بڑی تعداد ظاہر کرتے ہوئے ہم سب کا سامان ایک جگہ جمع کر لیا گیا، جس کے بعد 2 DR کاٹ دی گئیں. ہر مسافر کے پاس ایک لیپ ٹاپ، ایک ایپل واچ، ایک آئی پیڈ، ایک موبائل فون اور 60 فلیور ویپ لیکوڈ موجود تھے. تمام سامان کی DR کی پاور میرے تمام دوستوں نے مجھے اور شہروز سلیمان کو دے دی تھی. مسلسل 40 سے 50 روز تقریباً 4 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد کسٹم آفیسر پارس نے مجھ سے بدتمیزی اور ہتک امیز رویہ اختیار کرتے ہوئے ایک DR پر 20 لاکھ روپے جبکہ دوسری DR پر 22 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا، اور اسے کم کرنے کے لیے ہم سے ایک 5 پلے اسٹیشن گیم اور نقد رقم کی مد میں رشوت کا مطالبہ کیا، جس پر ہم نے صاف انکار کر دیا.
مسلسل دھکے کھانے اور منت سماجت کرنے کے بعد کسٹم آفیسر وقاص احمد نے ہمیں دونوں ڈی آر پر 16,40,500 روپے کا ڈیوٹی چلان بنا کر دیا، جو کہ ہم نے کسٹم ڈیوٹی کی مد میں قومی خزانے میں جمع کروا دیا۔ جب ہم اپنا سامان وصول کرنے پہنچے، کسٹم آفیسر پارس نے ڈی آر کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جرمانہ غلط جمع کروایا گیا ہے، میں اے سی سے بات کروں گا۔ لیکن جب اے سی سے بات کی گئی تو انہوں نے سامان ریلیز کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پارس نے کہا کہ اپنا سامان چیک کر لو۔ جب ہم نے سامان کی گنتی کی تو ہمارے موبائل فونز روک لیے گئے، انہیں پی ٹی اے پیڈ کروانے کے بعد واپس کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ سامان میں موجود 269 ویب کے مطالبے پر کسٹم آفیسر پارس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری غلطی نہیں ہے، کسٹم کے لاکر سے یہ سامان چوری ہو گیا ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میں ایک معزز پاکستانی شہری ہونے کے ناطے یہ شکایت پیش کرتا ہوں کہ مسافروں کے لاکھوں روپے مالیت کے سامان کو پاکستان کسٹم نہایت ایمانداری کے دعوے کے ساتھ سیز ڈی آر کرتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی سامان کسٹم کے لاکر سے چوری ہو جاتا ہے۔ انتہائی تشویشناک امر ہے۔ اس سے ادارے کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ مزید افسوسناک بات یہ ہے کہ سنگین معاملے پر شفاف تحقیقات کرنے کے بجائے کسٹم آفیسر پارس کی جانب سے صرف یہ جواب دیا جاتا ہے کہ سامان لاکر سے چوری ہو گیا ہے، جبکہ جرمانہ ادا کرنے کے باوجود میرا سامان واپس نہیں کیا جا رہا اور بلا وجہ رشوت کے لیے مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایسے عناصر جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی خزانے کو نقصان پہنچا کر وفاقی اداروں کی ساکھ خراب کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے عوام کا اعتماد ایف آئی اے، امیگریشن اور کسٹم جیسے اداروں سے اٹھتا جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے، ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور میرا وہ سامان جو سرکاری تحویل سے چوری ہو گیا یا غائب کیا گیا فوری طور پر مجھے واپس دلایا جائے۔ میں نے قومی خزانے میں ٹیکس اور جرمانہ ادا کیا ہے، مگر اس کے باوجود اپنے حق کے حصول کے لیے مسلسل چکر لگا رہا ہوں۔ امید ہے کہ انصاف فراہم کرتے ہوئے فوری کارروائی کی جائے گی۔ یہ کاپی جو ہے محمد سلمان ولد محمد یونس نے وزیر اعظم پاکستان سٹیزن پورٹل پہ بھی انہوں نے بھجوائی ہے، ڈی جی ایف آئی اے کو بھی بھجوائی ہے، گورنر سندھ کو بھی بھجوائی ہے، ہوم سیکرٹری سندھ کراچی کو بھی بھجوائی ہے، محتسب اعلیٰ سندھ کراچی سے بھی انہوں نے مدد مانگی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی مدد مانگی ہے، ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی سے بھی مدد مانگی ہے، کسٹم کلیکٹر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی انہوں نے مدد کے لیے پکارا ہے، ڈی سی کسٹم جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ میری مدد کریں، اے سی کسٹم جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی انہوں نے اپنی دہائی دی ہے، ڈائریکٹر اے سی ایچ کراچی کو بھی انہوں نے پکارا ہے، پھر ڈائریکٹر ڈی آئی اے کراچی سے بھی مدد کی اپیل کی گئی ہے، ڈائریکٹر آئی بی ایم ایس کراچی کو بھی انہوں نے یہ درخواست بھجوائی ہے، ایس ایچ او تھانہ ایئرپورٹ کراچی کو بھی انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ خدا را مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ اب ناظرین صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جب سرکاری ملازم ہی چور بن جائیں، جب جو قانون کے رکھوالے ہیں جنہوں نے شہریوں کو تحفظ دینا ہے وہی چور بن جائیں، بے شمار شہریوں کی درخواستیں آتی ہیں، ان کی شکایات آتی ہیں کہ جب وہ بیرون ملک سے پاکستان آتے ہیں ان کے سامان سے قیمتی سامان، موبائل فون، آئی پیڈ وغیرہ چوری کر لیے جاتے ہیں۔ کون چوری کرتا ہے؟ وہاں تو چور نہیں ہے، چور تو یہی ہو گئے ہیں جو وہاں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ نمبر 1 پہ کسٹم کا ادارہ ہے۔ اب یہ کسٹم کے لوگوں کے خلاف یہ درخواست ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ 8 ہیرے کی انگوٹھیاں بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اور اس سے پہلے ناظرین گزشتہ برس کہ 2 ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ باہر سے کچھ سامان لے کے آئی تھیں، ایک نکل گئی تھی، ایک کو پکڑ لیا گیا تھا۔ یعنی یہ سب ملی بھگت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سامان دے، اگر ان کے ساتھ لین ملائیں پھر رشوت دینا پڑتی ہے، لین نہ ملائیں اگر کسٹم ڈیوٹی ادا کریں تو سامان چوری کر لیتے ہیں۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ شمشاد وانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔